بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک طویل سفر کے بعد واپسی مقدر فرمایا۔ زندگی کا سفر ہی طویل سفر ہے اور حقیقی واپسی آخرت کی واپسی ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی خیر کا کام کرو اسے نسیہ منسیہ کر دو، اور جو بھی ہم سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اسے ہمیشہ یاد رکھو۔ اچھے کاموں کو بھول جانا چاہیے، اور جو بھی ہم سے چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے اسے یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، البر لا یبلا والذنب لا ینسا۔ گناہوں کو کبھی نہیں بھولنا، اور جو گناہ کو بھول جاتا ہے وہ توبہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام ہمیشہ اپنی زندگی بھر کی نیکیاں ہونے کے باوجود، ہر لمحہ تو نبی کی عبادت ہی عبادت ہے، ریاضت ہی ریاضت، دعوت ہی دعوت، اس کے باوجود چند باتیں اسے ہم قیامت کے دن بھی یاد رکھ رہے ہیں۔ درخت کی بات حضرت آدم علیہ السلام نہیں بھولے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ 3 توریہ جس میں انہوں نے اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا اسے یاد رکھے ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یاد رکھے ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاد رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہم لوگوں کو اپنی وہ باتیں یاد رکھنی چاہیے اور اس پر استغفار زندگی بھر ہونی چاہیے، کبھی مطمئن نہ ہو۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ فرمایا تھا کہ اسلام قبول کیا، ما قبل اسلام سب کے سب ساقط ہو گئے۔ آپ نے ہجرت کی، ما قبل ہجرت سب کے سب معاف ہو گئے۔ اس کے باوجود صحابہ استغفار کرتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اس پر حضرت عمر اپنے خلافت کے زمانے میں بھی رویا کرتے تھے زندہ درگور پر۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم لوگ استغفار کرتے رہیں۔ حضرت سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو استغفار کرتے ہیں ان کو استقامت ملتی ہے اور ان کی خوب ترقی ہوتی ہے، اور استغفار دنیاوی اخروی تمام مسائل کا حل۔ اس لیے اس وقت ہمارے استغفار کی تعداد بڑھانی چاہیے، 100 مرتبہ پر اکتفا نہ کریں، روزانہ 1000 مرتبہ استغفار ہو، اور اس کے ذریعے سے ہم خود ایک فرق محسوس کریں گے۔ بند راستے اللہ تعالیٰ کھولیں گے، دنیا کے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی۔ بند دماغ اللہ کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس طریقے سے ہماری مدد کریں گے کہ ہمارا وہم و گمان میں بھی وہ نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ۔ دوسری چیز، ہمیشہ طالب بن کر رہیں واپسی کے بعد۔ حضرت زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مذاکرہ کرتے کرتے حضرت پوچھنے لگے، ہاں بھائی آپ لوگ کن علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہو؟ نظام الدین جب آتے ہو مرکز آنے کے بعد کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے آپ کا؟ تو ہم نے کارگزاری سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ معروف لوگوں کا نام لیا ساتھیوں نے، مشہور مقلہ بھی ہیں کہ بھئی جو چڑھتے ہوئے سورج کا لوگ پوجا کرتے ہیں، جو عروج پر ہوتا ہے اسی کے لوگ پرستش کرتے ہیں، اور جو ہوتا ہی نہیں
عروج پر تو اس کی کون دیکھتا ہے؟ تو حضرت نے پوچھا کس کے پاس بیٹھتے ہوتے ہو؟ تو نام لیا. تو ہمارے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا ہم مولانا موسیٰ سورتی کے پاس بیٹھتے ہیں. حضرت نے فرمایا ہاں یہ سننا چاہ رہا تھا میں کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا مولانا موسیٰ سورتی کے ساتھ رہے. حضرت پھر کہنے لگے کہ جس دن پہلا دن جس طلب کے ساتھ وہ آئے 55 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی اسی طلب کے ساتھ بیٹھتے. 55 سال کا عرصہ گزر گیا. تو سوچنے کی بات کہ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ، روحانی اعتبار سے ان کا مقام کیا ہوگا وہ اللہ جانتے ہیں. انہوں نے اپنی آنکھوں کی اپنی بینائی جانے کے باوجود مرکز نہیں چھوڑے، اس حال میں بھی مرکز ہی میں پڑے رہے وفات تک بھی. تو خیر ہر بزرگ کی الگ الگ تاریخ ہے، الگ الگ اوصاف ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ طلب الطالب دائما یترقی. اور ہماری واپسی کے بعد میں تو ابھی ساتھیوں سے یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو بھئی جوڑ تو دنیا بھر کے ہوں گے، جوڑ کرنا کمال نہیں ہے، جوڑ کر چلنا کمال ہے. جوڑ کرنا کمال ہے. جوڑ تو سب جڑتے ہیں ماشاءاللہ، اتنے لاکھ جڑے، اتنے لاکھ جڑے، اتنے لاکھ جڑے. آپ کتنوں کو جوڑ کر چل رہے ہیں یہ اصل. ہاں بھی لاکھ ہیں ماشاءاللہ، لاکھ کو بھی جوڑ کر چل رہے ہیں، بڑی کمال کی بات ہے. بے لاکھ ہیں لیکن 50 کو جوڑ کر چل رہے ہیں، 50,000 کو یا 10,000 کو یا 5,000 کو. جن کو جوڑ کر چل رہے ہیں یہی ہمارے دعوت کے ساتھی ہیں. جو جوڑ میں آ رہے ہیں وہ نہیں، اور تماشائی بھی آتے ہیں جوڑ میں. تو اس وقت سب سے زیادہ ہمارے اندر کمی وہ جوڑ کر چلنے میں ہے، اس کی بہت کمی ہے. ہر ساتھی اب جو حالات اس وقت پیش آئے ہیں اس میں تو ہم ایک ساتھی کی قدر کرنی چاہیے. ایک ساتھی، اسے ایک ساتھی نہ سمجھیں، اسے ایک خاندان سمجھیں، ایک گروہ سمجھیں، ایک پریوار سمجھیں. بھئی ایک پورے، اب مثال کے طور پر ایک ساتھی ایک خاندان کا جڑا تو اسے ہم لوگ ایک فرد نہ سمجھیں، اس کے پیچھے کتنے علاقے ہیں. اللہ اس کے ذریعے سے اسے خیر کی چابی بنا کر کام کرا سکتا ہے کہ نہیں کرا سکتا. ہم اسے ہلکا نہ لیں. یہ آیا تو آیا، نہیں آیا تو نہیں آیا، ارے آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا تو کیا فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے. ایک ساتھی بھی نہیں آیا تو اس کا فرق پڑتا ہے. میں ہمارے ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا کہ بھئی پہلے کام کھلے خصوصی ملاقات کی برکت سے، اور اب وہ خصوصی ملاقات ہی بند کر دیے ہیں ہم. الا ماشاءاللہ کوئی جماعت خصوصی ملاقات کرتی ہوگی، ورنہ خصوصی ملاقات جس کے ذریعے سے کام کھلتا بھی تھا اور کام جمتا بھی تھا، اب وہ خصوصی ملاقات کیا ہو گئی، ہم سے سستی چھوٹ رہی ہے. تو سب سے پہلی بات ہم لوگ اپنے پرانے بزرگوں نے جو نظام میں کام بتایا اسی نظام پر چلنا ہے. اور یہاں سے جانے کے بعد ہم لوگوں سے پوچھیں گے بھئی ماشاءاللہ آئے کیا کارگزاری کارنامے کی طرح سنانا نہیں ہے. کارگزاری میں ساتھیوں کو ہم یہ سنائیں گے کہ بھئی ہم اپنے ساتھیوں کو ساتھ میں رکھیں. ساتھی کے معنی کیا ہیں؟ اسی لیے میاں جی محراب صاحب فرماتے تھے مسجدوار جماعت کی پہلی فکر مسجدوار جماعت کے ساتھیوں کے بارے میں. میرا ساتھی 10 ہے تو 10 میں آج 8 ہیں، 2 کیوں نہیں؟ وہ 2 سے پہلی ملاقات کرو، پہلی فرصت میں. اگر ہم نے سستی کر دی تو پھر وہ 2 غافل ہو جائیں گے، پھر آپ 8 ہی رہ جائیں گے. تو اس لیے پہلی ملاقات ہم اپنے ساتھیوں سے مسجدوار جماعت کو مضبوط بنا کر رکھنا. اور اس کے لیے کیا کرنا؟ بھائی ہماری زبان نرم ہو، ہماری زبان نرم ہو، ہمارے اخلاق ملنسار اخلاق ہوں. میں ہمیشہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی وہ بات کہا کرتا ہوں، جو بیگم سے جڑا نہیں وہ
امت کہتے ہیں عربی میں، امت بیگم کو، بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ امت کے معنی تو اللہ کی بندی، امت اللہ۔ حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی بہن کا نام امت اللہ تسنیم، امت اللہ، جیسے عبداللہ ہوتا ہے تو ویسے امت اللہ۔ جو امت سے نہیں جڑے گا وہ امت کو کیا جڑے گا؟ امت اور امت میں زبر اور پیش کا فرق ہے۔ تو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کیا فرماتے تھے؟ کوئی بھی وقت لگا کر آیا پہلے بیگم سے پوچھئے کچھ فرق نظر آ رہا ہے؟ کسے پوچھیں؟ گاؤں گلی سے نہیں، ماشاءاللہ بہترین بیان ہو رہا ہے، بہترین کارگزاری سنا ہے، بھئی یہ پوچھنا چاہیے بیگم سے، بھئی ماشاءاللہ ہمارے داماد محترم وقت لگا کر تشریف لائے، کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے؟ ہاں ہاں، عبادتوں میں فرق، عادتوں میں فرق، اخلاق میں فرق، پابندیوں میں فرق، حلال و حرام کی تمیز میں فرق، اپنی زبان کو کنٹرول رکھنے میں فرق، نظروں کو کنٹرول رکھنے میں فرق، بیوی کے ساتھ سلوک میں فرق، بچوں کے ساتھ تربیت میں فرق، یہ فرق ظاہر ہو، یہ اصل ہماری کارگزاری۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر بیوی نے شہادت دے دی، یہ شہادت بیوی کی نہیں اللہ کی شہادت ہوتی ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی۔ تو اس لیے ہمارے ساتھی خاص طور پر معاشرے میں اپنے آپ کو نمونہ بنائیں۔ میں ہمیشہ پرسوں کے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، بھائی حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سب سے زیادہ کوشش اس بات کی ہوتی تھی نسلوں کو دعوت میں جوڑے رکھو، اپنی اولاد کو جوڑے رکھو۔ اور حضرت نے فرمایا اولاد کو جب تک تم عالم نہیں بناؤ گے اس وقت تک شریعت کے مطابق خاندان نہیں رہے گا۔ خاندان کو اگر شریعت کے مطابق رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اولاد کو عالم بناؤ، اور دعوت پر جوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں داعی بناؤ، دعوت والا فکر عالم بننا چاہیے۔ ہمارے خاندان میں بھی جو علماء بنے وہ سب کے سب انعام اللہ رحمۃ اللہ کے زمانے میں بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب حضرت کا دور ختم ہو گیا، اب آپ جائیے مدارس میں، پہلے زمانہ ایسا تھا کتنے طلبہ ہیں اور کتنے دعوت کے بچے ہیں، تو 80% بچے دعوت کے ہوتے تھے۔ اب الٹا ہو گیا معاملہ، 20% دعوت کے ہیں، 80% دوسروں کے ہیں۔ پہلے ہی مدرسے میں طلبہ کم ہو گئے۔ تو استقامت ہمارے خاندانوں میں، دعوت پر استقامت اس وقت ملے گی جب ہمارے خاندان کے افراد علماء بن جائیں، اور علماء ہی نہیں، علماء کے ساتھ داعی بنے۔ تو اس کی خاص طور پر ہم لوگ جانے کے بعد خاندانوں کو اس ترتیب پر لانا ہے، اور خاندان کو پہلے سمجھانا ہے۔ انذر عشیرتک الاقربین۔ اس وقت یہ کوئی مستحب والا مذاکرہ نہیں ہے۔ جو مذاکرے اس وقت چل رہے ہیں وہ مذاکرے مستحب والا مذاکرہ نہیں، فرائض والا مذاکرہ۔ اگر ہم لوگ ایمان پر خاتمہ چاہتے ہیں، اب دیکھیے ساؤتھ افریقہ کے علماء نے بہت بڑا اقدام کیا۔ جو ملفوظات جن پر اعتراضات چل رہے تھے اس پر کفر کا فتویٰ تک لگا دیے ہیں۔ کس کا فتویٰ؟ کفر کا فتویٰ، کوئی معمولی فتویٰ نہیں، باقاعدہ اس کے کتابچے کی شکل میں انہوں نے اس کو مرتب کر دیا۔ اگر ان عقیدے کے ساتھ کسی کا انتقال ہوگا، اس کا انتقال ایمان پر نہیں ہو سکتا قبل اس کے وہ توبہ نہ کر لیں۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ تو ہم اس کو مستحب نہ سمجھیں، بھئی ایک گروہ ادھر ہے ایک گروہ ادھر ہے، اس کو مستحب نہیں، اس کو واجب طریقے سے ہم محنت کریں۔ اور افہام و تفہیم اگر بالفرض ہم نے اس سلسلے میں کسی بھی طرح سستی کی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جس طرح اس وقت میں ان کے ہمراہ چلنے والے ایک عالم دین نے یہاں تک کہہ دیا، اللہ تعالی ہمیں شریعہ کی حفاظت فرمائے، صحابہ کرام میں 12 منافقین تھے۔ صحابہ کرام میں 12 منافقین تھے، یا صحابہ میں منافقین تھے؟ منافقین صحابہ میں تھے،
صحابہ کے زمانے میں منافقین تھے، یہ تو تھا. تو انہوں نے شد و مت سے کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ میں. نعوذ باللہ، صحابہ میں کیسا منافق ہو سکتا ہے بھائی؟ کتنا برا عقیدہ ہو گیا. تو اس عقیدے پر اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو فسق پر انتقال ہوا، اور اگر انہوں نے منکر آیات قرآن ہو گئے تو کفر پر انتقال ہوا. اس لیے اس وقت دعوت کی محنت، حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے تک کہا کرتے تھے، ارے بھائی کہیں ایسا نہ ہو ہمیں مبلغین سے، تبلیغ والوں سے مناظرہ کرنے کی نوبت نہ آ جائے. مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری درسگاہ میں، حضرت تو سنے ہوں گے، دارالعلوم کے درسگاہ میں کہیں مناظرہ کرنے کی نوبت نہ آ جائے. چنانچہ حالات ایسے ہی سنگین چل رہے ہیں. تو اس لیے ہم لوگ استقامت، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمارے دل، ہمارے ذہن، ہمارا دماغ، ہمارے سوچ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے معتدل والا سوچ بنایا. اور اس کی محنت ذہن سازی کی محنت سے پہلے دعا، اور دعا کے ساتھ ذہن سازی. اور مستقل میں نے ساتھیوں سے ابھی بھی بتایا کہ آج بھی میرا سفر ہے اسی عنوان پر. تو میں نے ساتھیوں کو بتایا، دیکھو بھائی جب تک ہمارے بزرگان دین ہیں جتنی محنت کرنا ہے کر لو، جتنی محنت کرنی ہے اس معاملے میں کر لو، اور کھل کر کرو، اور فساد کے طریقے سے نہیں، افہام و تفہیم کے طریقے سے. افہام و تفہیم اگر ہم نہیں سمجھا سکتے تو ہم بھائی سمجھداروں کے ساتھ لے جائیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرٍ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر ان کو ہم پر کشمیر کی جماعت آئی ہوئی تھی، میں نے ان سے پوچھا آپ کو اگر اس معاملے میں کوئی اشکال ہو تو پوچھیے. علماء کی جماعت آئی ہوئی تھی تمل ناڈو سے، تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو کوئی اشکال ہو تو پوچھیے. اور علماء اکرام نے پوچھا، میں نے ان کو بتایا. حیرت کی انتہا نہیں رہی ان کی. مولانا یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم تو یوں سمجھ رہے تھے چلو بھی یہ تو معمولی اختلافات ہیں. تو اس لیے اس معاملے میں خیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جی اختلاف کی کوئی بات بتا، تھوڑی اہم اختلاف کی بات پوچھ رہے ہیں، کچھ بتا دیجیے. نہیں، اب سب سے پہلی بات 3 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات مقصد دعوت، بہت آسانی کے ساتھ دیکھیں. ایک تو یہ ذاتیات، یہ تو ہمارا عنوان ہی نہیں ہے. ذاتیات ہمارا عنوان ہی نہیں ہے. مقصد دعوت، مقصد دعوت کیا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، یہ مقصد دعوت. روز اول سے لے کر آج تک ہمارے بزرگوں کے زندگی میں کسی بھی گوشے میں، نہ ذہنی اعتبار سے، نہ فکری اعتبار سے، نہ محنت کے اعتبار سے، نہ دعوت کے اعتبار سے، نہ سوچ کے اعتبار سے، کہ بندوں کو بندوں سے جوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا، ذاتیات کا تصور. اور ہر ایک اسی لیے اجتماع کی دعوت دی جاتی تھی، شخصیت کی دعوت نہیں دی جاتی کبھی بھی. اور جس وقت حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سفر میں نکل رہے تھے، میاں جی عیسیٰ جماعت لے کر پہنچے، اور حضرت سے حیرت کی انتہا، بھئی حضرت آپ جا رہے ہیں؟ کیوں بھئی؟ کہنے لگے حضرت میں تو یہ جماعت لایا ہوں آپ سے ملاقات کرانے کے لیے. حضرت نے اسی وقت فرمایا تھا تو نے کام کا بیڑا غرق کر دیا. ارے بھئی تو نے کیا کیا؟ تو آج مجھ سے ملانے لایا، کل کس سے ملانے لائے گا؟ وہ نہیں رہے گا پھر کس سے ملانے لائے گا؟ کہا میاں جی اللہ سے جوڑا کرو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا کرو. ان اللہ حی لا یموت، اللہ تو ہمیشہ زندہ ہے، اور جو اللہ سے جڑا رہے گا وہ ہمیشہ جڑا رہے گا. جو ذات سے جڑے گا وہ ذات کے بعد کام سے کٹ جائے گا. چنانچہ حضرت نے حضرت صدیق اکبر کی بات بتائی، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت.
جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ زندہ ہے، اللہ مرے گا نہیں، اللہ کو موت نہیں۔ من کان یعبد محمد، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فإن محمد قد مات، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا۔ اور جو لوگ حضور کو دکھانے کے لیے اسلام قبول کیے تھے، 4000 لوگ مرتد ہو گئے۔ کتنے ہزار لوگ؟ 4000۔ وہ آئے ہوئے تھے کس کے لیے؟ حضور، اور جو اللہ کے لیے ایمان لائے وہ سب جم گئے۔ تو یہی حال ہمارے دعوت میں صرف اللہ کی ذات ہے، سب سے پہلی بات، بنیادی بات۔ دوسری بات، ہماری دعوت ہمیشہ ہمارے اکابرین کی سرپرستی میں چلتی رہی ہے۔ دعوت بے سہارا نہیں، بزرگوں کے سہارے پر، بزرگوں کے مشورے پر۔ میں ہمیشہ ایک بات بتاتا ہوں 6 نمبر کے سلسلے میں، ارے بھئی ہمارا چوتھا نمبر اکرام العلماء تھا جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، لیکن حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب تصحیح فرمائی تو حضرت نے فرمایا یہ اکرام العلماء یہ صرف علماء کے اکرام کی دعوت دے رہی ہے، حالانکہ اسلام میں تو اکرام المسلمین ہے۔ تو آپ اکرام العلماء کو اکرام المسلمین بنا دیے۔ کس نے کہا؟ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے، اس کے بعد جا کر وہ اکرام المسلمین بنا ہے۔ تو ہماری ایک چیز حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے جا کر اکابرین کے سامنے پیش کرتے تھے، اس کی جب تک تصدیق نہیں ہوتی تھی تب تک اس کی دعوت نہیں چلتی تھی۔ یہاں تک کہ ملفوظ ایسے اٹھے بیٹھے ملفوظ نہیں کہہ دیے، ملفوظات جو بھی چھپے ہوئے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ان ایک ملفوظ کی تحقیق ہوئی ہے۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہا کرتے تھے کہ یہ ملفوظ جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں، یہ کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں کہیں یہ ملفوظ تو نہیں ہے؟ تو مولانا عبید اللہ صاحب علیہ تحقیق کا فرما کر کہتے تھے یہ ملفوظ فلاں آیت کے مطابق فلاں حدیث کے مطابق ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ اس ملفوظ میں اتنی ترمیم کر لیں۔ تو ترمیمات مولانا عبید اللہ صاحب کیے ہیں، تو کیا پتہ چلا؟ تو یہ ایک ملفوظ مستند ہے، تب جا کر آج تک کسی نے ایک ملفوظ پر کوئی کلام نہیں کیا، کوئی کیا؟ تو اسی طریقے سے ہماری دعوت کی بات بالکل کھری ہوتی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمیشہ کہ چھری لے جا کر علماء کے سامنے رکھ کر حضرت نے کہا کہ میری جان لینا آپ کے لیے حلال ہے اس وقت جب کہ میں یہ کام قرآن و حدیث کے خلاف اگر کر رہا ہو، آپ میری جان لے سکتے ہیں۔ اتنی زیادہ بصیرت کے ساتھ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ نے کام کو مرتب کیا۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ نے اس کام کو اکابرین کی نگرانی میں شروع کیا اور اکابرین کی نگرانی میں چلایا، تو اکابرین کی نگرانی جب ہٹ جاتی ہے تو فوراً اس کام کی سرپرستی ختم ہوتے ہی اور اس میں آوارہ گردی کی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف بار بار دارالعلوم دیوبند جاتے تھے، کارگزاری سناتے تھے، کوئی بھی ہدایات دیتے وہ ہدایات لیتے تھے اور ہدایات کے مطابق اپنے اوقات گزارتے تھے۔ دارالعلوم کی تصدیق اس سے پہلے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصدیق ہے، الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا، یہ سب سے بڑی سند ہے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ ہمیشہ حضرت کے اس ملفوظ کو بڑے ہی تیش میں آ کر بیان کرتے تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سرپرستی ہے دارالعلوم کی یا اکابرین دارالعلوم کی یا ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی، آج بھی آپ جائیے میرٹھ میں وہ تہخانہ موجود ہے جہاں پر ہمارے اکابر بیٹھ کر 3 دن مشورہ کیے۔ کوئی معاملہ پیش آیا تو کتنے دن مشورہ کیے؟ 3 دن۔ تو اب جس وقت بزرگوں سے تعلق کٹ جاتا ہے تو پھر نفسانیت آ جاتی ہے۔
یہی ہمارے اس وقت کے حالات کی دوسری جو بنیاد ہے وہ یہ کہ ہمارے بزرگوں سے تعلق جان بوجھ کر، ایک تو یہ ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ براہ راست جاتے تھے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ براہ راست جاتے تھے، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ براہ راست جاتے تھے۔ حضرت کے وصال کے بعد جو ذمہ داری سپرد کی گئی حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ کے پاس، تو حضرت مولانا عمر صاحب براہ راست جاتے تھے۔ حضرت کے انتقال کے بعد براہ راست جانے کا سلسلہ بند ہو گیا، کسی نمائندے کو بھیج دیا کرتے تھے۔ کبھی مولانا یعقوب صاحب چلے جاتے ہیں، کبھی مولانا الیاس صاحب چلے جاتے تھے بارہ بنکوی، کبھی مولانا احمد لار صاحب چلے جاتے ہیں، کبھی مولانا ابراہیم دولہ صاحب چلے جاتے ہیں۔ تو اکابرین نے یہ پوچھا کہ بھئی وہ کیوں نہیں آتے، وہ کیوں نہیں آتے؟ جب اس وقت فیصل بن کر بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو آنا چاہیے، کارگزاری سنانا چاہیے۔ لیکن ان کے دل اور دماغ میں یہ بات تھی کہ بھئی میری باتیں تو وہاں تک پہنچی ہوئی ہیں، لا محالہ دارالعلوم جب پہنچوں گا تو لوگ سوال کریں گے تم نے یوں ایسی بات کیوں کہی بھائی، تو ضرور پوچھیں گے، نہیں پوچھیں گے۔ چنانچہ یہی بات 2014 میں مولانا مفتی سعید صاحب پانپور رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف پوچھا، بھئی تم جو دعوت کا کام کر رہے ہو، تم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ آج تک کسی نے پوچھا یہ سوال؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہاں ہمارا عقیدہ تو عقائد علماء دارالعلوم نہیں، غلط، آپ لوگ مسلک دارالعلوم کے عقیدے پر نہیں ہو۔ چنانچہ 2.5 گھنٹہ علماء کرام نے سوال جواب کیا۔ اب جن لوگوں سے سوال کیا جا رہا تھا وہ ان ملفوظات کے قائل نہیں تھے، نمائندے تھے، وہ کیا جا کر ترجمانی کرتے۔ انہوں نے کہا حضرت جو بھی باتیں ہم پہنچا دیں گے، پہنچا دیا تو پہنچانے کی وہاں پر کوئی قدردانی نہیں ہوئی، توہین ہوئی اس کی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کام منمانی طور پر کرنا چاہتا ہوں، کسی کے ماننے بغیر۔ کب؟ جب ماشاءاللہ کام عروج پر آ گیا، اب مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، کسی کے رائے کی ضرورت نہیں، کسی کی رہبری کی ضرورت نہیں، کسی کی سرپرستی کی ضرورت نہیں، اب ہم خود ایک سرپرست ہیں۔ یہ دوسرا اس کام میں فتنہ پیدا ہونے کا سب سے بڑا سبب، سرپرستی سے ہٹ جانا۔ پھر ہمارے بزرگوں نے کہا جب آپ اس عقیدے کے معتقد نہیں ہو پھر وہاں ہو کیوں؟ الدال الی الشر کفاعلہ، اگر کوئی غلط عقیدہ بول رہا ہے اس کے ساتھ آپ لوگ رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ بھی اس کی تائید کرتے ہیں، آپ بھی اس کے ہاتھ پیر ہیں، آپ بھی اس کے قائل ہیں، آپ بھی اسی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب آپ نہیں کرتے تو پھر آپ وہاں سے نکل جاؤ۔ یہ ہے تیسری چیز جو سب سے اہم ہے، وہ یہ کہ جس وقت میں حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے مخالفت کی، دیکھو مخالفت کرنے والے دو طرح کے، ایک اغراض والے، ایک اخلاص والے، ہمیشہ یاد رہو۔ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں جن لوگوں نے مخالفت کی وہ اغراض والے تھے۔ کیوں مخالفت کی؟ بھئی ہم مرکز کے وہ افراد ہیں جن کو لوگ تلاش کرتے ہیں کہ فلاں مولانا کہاں ہیں، فلاں مولانا کہاں ہیں، فلاں مولانا کہاں ہیں۔ ایسے معروف لوگ کے ہوتے ہوئے ان کو کیوں امیر بنایا گیا؟ جو مرکز میں کبھی 10 منٹ بولے نہیں، جو کبھی نمائندگی کیے نہیں، کبھی آ کر فیصل بنے نہیں۔ حالانکہ ہم راز تھے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی پہلے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت یافتہ تھے۔ پوری زندگی حضرت کو کام میں ساتھ دینے والے، فکروں میں ساتھ رہنے والے حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے مخالفت کی حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہ گئے۔ 11 افراد اٹھ کر گئے یہ کہہ کر کہ ہم لوگ جائیں گے الگ مرکز کھولیں گے، لیکن
وہ کہاں گئے، کدھر گئے، کب ان کا انتقال ہوا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، نسیہ منسیہ ہو گئے۔ تو حضرت کا دماغ اس واقعے کی طرف تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی اصل تو نظام الدین ہے، نظام الدین مرکز ہے، نظام الدین کھوٹا ہے، نظام الدین بنیاد ہے۔ جس طرح وہ 11 افراد گئے نسیہ منسیہ ہو گئے، اسی طرح یہ 4 افراد جائیں گے تب بھی یہ بھی نسیہ منسیہ ہو جائیں گے۔ لیکن ان کو یہ بات ذہن سے نکل گئی، وہ اغراض والے تھے جو گئے، اور یہ اخلاص والے ہیں جو جا رہے ہیں، یہ اغراض والے نہیں۔ اور یہ ان کا نکلنے کا منشا دعوت کی مخالفت تھی، اور ان کا نکلنے کا منشا دعوت کی حفاظت ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ جو نکل رہے ہیں دعوت کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں، اور وہ جو نکلے وہ دعوت کی مخالفت کے لیے نکلے، اور وہ اپنی نفسانیت، اور یہاں صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ زندگی بھر قربانی دے کر پھل کھانے کے زمانے میں کوئی سڑک پہ اترتا ہے، کوئی بغیر یار و مددگار کے سڑک پہ آ جاتا ہے؟ صرف اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کا کام اللہ حفاظت کرے گا۔ جب نکلے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی چلی گئی۔ میرے پاس ایسے افراد بھی ہیں جو ایک زمانے میں بے انتہا فدا ہوتے تھے جناب والا پر۔ فدا تو فدا، سب سے پہلا مشورہ جو ہوا اس وقت میں پورے ان اکابر کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت کی تائید میں، ان کی مخالفت میں چیخ کر چلا کر بات کرنے والی شخصیت، آپ اندازہ لگائیے کتنی زیادہ ان کے اندر ان کی عقیدت مندی ہوگی اور کتنا زیادہ خون گرم ہوگا۔ اس بیچارے کا پہلا، دوسرا، تیسرا مشورے میں شرکت کے بعد فوراً اللہ نے ذہن بدل دیا، اور آج ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں بتانے کا منشا کیا ہے، میوات جیسا علاقہ جہاں پر تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ یہاں بھی اس طرح کے افراد پیدا ہو سکتے ہیں، اللہ نے پیدا کرا دیا نہیں کرا دیا؟ تو بتانے کا منشا کیا، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری بے خودی بے سبب نہیں غالب۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کچھ ایسے اشارے ہیں جس کے پیچھے بڑی کتاب ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ بنیاد سے ہی ذہن سازی کی گئی۔ ذہن سازی اس بات پر کی گئی، اچھا سب سے پہلی بات، حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کوئی غیر تو نہیں ہے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے خاص بھانجے ہیں۔ خاص کون ہیں؟ بھانجے ہیں، تو کوئی غیر تو نہیں ہے۔ اور دماغ میں یہ بٹھایا گیا بھئی تمہارے دادا کے کام پر یہ لوگ قابض ہو گئے ہیں، چنانچہ نعوذ باللہ جو باتیں عام انسانوں کے دماغوں میں تصور میں وہ بات نہیں آ سکتی، وہ باتیں ان کے دماغ میں ڈالی گئیں کہ یہی درمیان میں روڑے کو ہٹانے کے لیے نعوذ باللہ ایسے الزامات لگائے گئے مولانا ہارون صاحب کے موت پر کہ یہ سب سے زیادہ دخل اس میں مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کا ہے۔ 2 گھنٹے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں حضرت جی 40 کے زمانے میں فتنوں کی برسات، حضرت جی وہ کتاب لے کر پڑھو تمام ساتھی، حضرت جی 40 کے زمانے میں فتنوں کی برسات، جی سمجھ رہے نہیں؟ اس کتاب میں صاف کن کن اوقات میں حضرت جی بے زار و قطار تنہائی میں روئے ہیں، کن کن باتوں پر، کیسی باتوں پر، کن کن الفاظ پر، کیسے الزامات پر۔ وہ کتاب پڑھنے سے شرح صدر ہو جائے گا کہ بھئی یہ جو ہوا ہے یہ 2014 کا قصہ نہیں ہے، یہ
بچپن ہی سے یہی ذہنیت ان کی بناتے آخر میں یہاں تک کی نوبت آئی۔ حضرت جی ثالث کی شروعات حضرت جی ثالث کے زمانے میں فتنوں کی برسات، تو تب جا کر اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہمارے بڑوں کو، ہمارے بڑے بھی نہیں چاہتے تھے زندگی میں، ورنہ میں خود ساتھیوں سے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ بھائی 99 98 99 سے ہی ہم لوگ اس بات کا، ہم تو بھائی طفل مکتب ہیں اس کام کے اعتبار سے، لیکن 99 98 99 میں ان کی ذہنیت اور ان کے بیانات، ان کے سوچ، ان کی فکریں، ان کے خیالات جو دعوت کے سلسلے میں یہ ظاہر کرتے تھے، وہیں سمجھے کہ یہ آ کر اعتدال والی باتیں نہیں ہیں، یہ کبھی نہ کبھی کسی نہ ایک مولانا محمد احمد صاحب تھے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے پھپھیرے بھائی، اور حضرت کو بالکل میلے کپڑے کی طرح نظام الدین میں رکھا گیا تھا، اور اتنے جید عالم اور اتنے، حضرت کا انتقال بھی ہو گیا 2012 میں تقریباً، تو ہم لوگ سال والے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو اتنی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ دونوں ایک ساتھ جماعتوں میں چلے ہیں، ابتدا مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے دور کے بعد ایک حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں رہ کر انہوں نے دعوت سیکھی، مولانا محمد احمد صاحب محمد کاندھلوی، ہاں ہمارے خسر صاحب کے ساتھ پڑھے ہوئے تھے، کئی بار میں نے ملاقات کری، ہاں کرے ہیں نہیں آپ، جی ماشاء اللہ، بیانات ہوتے تھے تو لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، ایسے زبردست تعلیم تھے وہ، بہت زبردست، اور پوری بات قرآن و حدیث سے سمجھاتے تھے، اور صاف صاف، اور اتنی پیاری بات کرتے تھے ماشاءاللہ، اور انہوں نے کہی کہ بھئی یہ جو بول رہا ہے یہ پوری دعوت کی مخالفت کر رہا ہے، صاف صاف، اور جب سے یہ بولتے تھے تو کچھ ساتھیوں نے کہا بھئی ان کے پاس کیوں جا کر بیٹھتے ہو، ان کے پاس کیوں جا کر بیٹھتے ہو، ان کے پاس کیوں جا کر بیٹھتے ہو، ہر اعتبار سے بیکاٹ کر دیا، بالکل ایک ادنا سے انسان کی طرح آتے تھے، مرکز میں چلتے پھرتے تو کچھ مخصوص لوگوں سے مل لیتے پھر چلے آتے حضرت، لیکن ماشاءاللہ ہم علماء کرام حضرت کے ساتھ کے بارے میں یہ اڑا دیا تھا کہ امیر بننا چاہ رہے ہیں، ہاں اس لیے سمجھ گئے ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، بالکل اس طرح کا معاملہ تھا ماشاءاللہ۔ حضرت نے خاندان کے ایسی باتیں بتائی، وہ تحریر میں نہیں لائی جا سکتی، وہ باتیں نہ ہی بیان کر سکتے ہیں، یعنی بالکل چشمدید واقعہ وہ سب، ایسا نہیں کہ بھئی کوئی فرمایا وغیرہ کا واقعہ نہیں ہے، خود جن کے ساتھ ہوا اور سب جانتے تھے۔ خیر اچھا، اس وقت میں لوگ اسی نظر سے دیکھتے بھی تھے، یہ ذرا عجیب قسم کے آدمی ہیں، لوگوں کی نظریں بھی اسی ہی تھیں، اس لیے کہ ابھی اس کے سلسلے میں شرع صدر کسی کو نہیں ہوا تھا، اب پوری باتیں ان کی تصدیق ہو رہی تھی۔ خیر بہرحال یہ ایک تفصیلی عنوان ہے جو مختصر وقت میں پوری تفصیل سے نہیں بتایا جا سکتا۔ خیر عقیدے کی بات بھی تو بتا دو۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے یہ بتایا کہ 99 میں ایک بیان ہوا ان کا فجر کے بعد، بیان جو ہوا اسی وقت ہم لوگوں نے عقیدۃ الطحاوی پڑھ کر آئے تھے دارالعلوم سے، 98 کی بات، اور عقیدۃ الطحاوی میں گمراہ جو فرقے ہیں ان کے عقیدے پڑھائے گئے، گمراہ فرقے، اور وہ عقیدہ حضرت والا فجر کے بعد بیان کر رہے ہیں، جہمیہ والا عقیدہ، جن کو اپنے زمانے کے علماء نے کافر قرار دیا تھا، تو وہ عقیدہ حضرت فرما رہے۔ میں فوراً گیا تو ہمارے ایک ساتھی ہیں ابھی بھی، مولانا جناب الطاف صاحب، ذرا سمجھدار ساتھی ہیں ماشاءاللہ، سوجھ بوجھ والے ہیں، کافی سنجیدہ مزاج ہے، ان کو لے کر فوراً کتب خانے گیا میں، کاشف العلوم کتاب نکال کر میں نے وہ عقیدہ پڑھ کر سنا۔ آپ نے بیان سنا؟ ہاں سنا۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ وہ پن ٹو پن ذہن میں رکھتے تھے ہمیشہ ان کی باتیں، انہوں نے وہ بات نقل کی۔ میں نے کہا یہ جو بات پکی بات ہے، کہا جی پکی بات ہے، یہی بات آپ نے سنی؟ ہاں سنی۔ دیکھیے یہ
حیران ہو گئے وہ، کیسا یہ گمراہ فرقے کی عقیدہ یہ بیان کر رہے ہیں، یعنی اسباب کا انکار کرنا، اسباب کا اس طرح انکار کرنا گویا مسبب الاسباب نے اسباب پیدا کر کے ایک اعتبار سے کیا کر دیا، نعوذ باللہ، ارے بھئی ایمان کو خطرے میں ڈال دیا۔ بولنے کا جو لب لباب ہوتا تھا وہ کیا، بے مسبب الاسباب تو اللہ کی ذات ہے، اور قرآن خود کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا، جو بھی پیدا کیا کوئی نہ کوئی کام سے تو پیدا کیا، اسباب۔ ہاں بھئی اسباب اگر منع ہوتے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جمعے کی نماز کے بعد جا کر اسباب تلاش کرنے کو کیوں کہتا، فاسعوا الی ذکر اللہ، بھئی جو اذان ہو تو ادھر آؤ، جب فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ نے اسباب کو فضل کہا ہے، محنت کو فضل کہا ہے، تو انہوں نے جو عقیدہ بیان کیا اس عقیدے کا جو منشا یہ ہوتا تھا براہ راست اللہ سے لو، یہ اسباب اختیار مت کرو۔ چنانچہ اس عقیدے کا نتیجہ کیا ہوا، آپ کو شاید اس کی کارگزاری آئی یا نہیں آئی، گدوال میں اچھے ڈگری ہولڈرز اپنے ڈگری پھاڑ دیا، جلا دیا، اور آج وہ پیپر چنتے پھر رہے ہیں، اسکریپ بزنس کر رہے ہیں۔ عیدگاہ کے اجتماع میں ہمارے سامنے موبائل کو پھٹوایا تھا، جب موبائل آئے تھے کیمرے والے بڑے والے موبائل، تو کتنے ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے، ہاں کہ اس سے نماز بھی نہیں ہوتی، سمجھے میرے نزدیک، اگر اس سے ہو تو لوگ جذبے تھے، جوش تھے، دوڑا تو یہ کون سا کتاب ہے جی کیا نام ہے اس کا؟ یہ جہمیہ، مرجیہ، جہمیہ، ان کا جو عقائد ہیں ان عقائد کو بیان کرتے تھے، اور اس میں اسباب کا صاف انکار ہوتا تھا۔ تو اچھا یہ ایک جماعت، بچہ پیدا ہوتا ہے، ہاں مرد عورت کو اللہ نے اسباب بنائے، وہی تو بول رہے ہیں بھئی، ایک تو قدرت ہے، ایک تو سنت ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں نا، ایک اللہ کی قدرت، ایک اللہ کی سنت۔ اگر قدرت کو بولا ساری دعوت کا ناش مار دیا تم نے نا، پھر جی یہ بیان دیتے جی جی اچھا وہ اسباب کا انکار کرتے ہیں، سنو ہمیں نہیں، یہاں کیا ہوا، ایک جماعت بنی، یہ بھی کارگزاری آپ کے لیے بالکل نہیں، گدوال کی جو میں نے کہا، اچھا اس میں کون ہے، ہمارے ایک مولوی ہیں مولوی رحمت اللہ، اس کے خاص بھائی، بڑے بھائی ہیں، وہ یہ جماعت کا امیر تھا، جو جماعت کی کارگزاری میں سنا رہا ہوں۔ جماعت یہاں سے گئی، مستورات کی جماعت، نظام الدین، اب یہ 2015 کی 16 کی بات ہے، جماعت گئی، جب گئی تو کیا ہوا، ایک ساتھی کے بیوی کے زیورات بیچ کر یہاں سے ٹکٹ بنائے، وہاں سے بمبئی کی ٹکٹ بنی، ہو گیا، یہ اسباب جائز ہے، بنا دی ٹکٹ، تو یہاں سے گئے، پھر وہاں سے بمبئی پہنچ گئے۔ بمبئی پہنچنے کے بعد وہ جماعت کے پاس کوئی رقم نہیں، اسباب کا انکار، اللہ سے مانگ کر چلیں گے، پوری جماعت کے پاس ایک پیسہ نہیں ہے۔ یہ لوگ گئے، جا کر ویزا اپلائی کیا، ویزا آ گیا، ٹکٹ کے لیے کہا، ٹکٹ بن گئی۔ اب وہ بیچارہ ٹکٹ جو بنایا وہ آ رہا ہے، بھائی ٹکٹ کے پیسے دو، ویزا کے پیسے دو۔ اب جب پیسہ پوچھنے آتے تھے دعا میں بیٹھ جاتے، سب ادھر مستورات دعا میں، ادھر مرد حضرات دعا میں۔ اب وہ بیچارہ آیا پھر گیا، آیا پھر گیا، 3 دن دیکھا، 3 دن بھی جب بھی آ رہے ہیں تو امیر صاحب ابھی انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا، انتظام ہو جائے گا، انتظام ہو جائے گا۔ 3 دن گزر گئے، جب 3 دن گزر گئے، اس نے کہا نہیں اب بھی یہ لوگ سننے والے ماننے والے نہیں ہیں، سب کے کمرے بند کر دیا، فلائٹ بھی کینسل، ٹکٹ بھی کینسل، سب کینسل۔ اب 50,000 روپے نقصان ہوا اس کا، تو اس نے کیا کیا، جب تک تم لوگ پیسہ ادا نہیں کرو گے تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تو جو ساتھی میں نے آپ کو بتایا، جو ان کے طرف میں بڑے جوش میں تھے، بعد میں ہمارے پاس آئے، ہماری طرف ہو گئے، وہ ساتھی کو کارگزاری پہنچی،
وہ ساتھی 50,000 روپے براہ راست اپنے ان کو بھیجے اور بھیج کر کہا اس کو پیسے دے دو اور دے کر فوراً جماعت لے کر ورنگل آ جاؤ. آندھرا میں ورنگل ہے تو یہاں پورے پیسے دے کر یہ لوگ ورنگل پہنچے بالکل خالی ہاتھ, اور ان کا ناک کا مسئلہ, جماعت واپس گئی تو کیا بولیں گے, تو ورنگل میں بغیر اسباب کے وقت لگائے, وہی ساتھیوں کے پاس بھئی تم وقت لگا کر پھر اس کے بعد گدوال پہنچے. گدوال پہنچنے کے بعد جو ہوا واقعہ, انہوں نے یہ واقعہ نہیں سنایا, کہا دیکھیں اللہ بغیر اسباب کے ہمارا وقت لگا دیا. ارے آپ نے جو بھیک مانگا, آپ نے جو تھکا لیا, آپ جو ذلیل ہوئے, آپ کی عورتوں کو جو ذلیل کیا گیا, یہ سب کارگزاریاں پردے میں. جب یہ بات چلائی تو وہ بہت ناراض ہوئے جنہوں نے 50,000 روپے دیے. کہ ارے بےہودو, تم لوگوں کی حالت کیا تھی اور تمہیں میں نے کیسا بچایا, اور تم یہاں آ کر کیا کارگزاری سنا رہے ہو. وہاں سے وہ ناراض ہو کر پھر اس کے بعد وہ شورائی نظام کی طرف آئے کہ بھئی یہ جماعت آ کر صحیح نہج پر نہیں ہے. تو اس طرح اچھا یہ کارگزاری پہنچی نظام الدین جب پہنچی تو بیان ہی بدل گیا. بیان بدل کر یہ کہا ہے کہ جب تک بیرون کی جماعتوں کی رقم جمع نہیں ہوگی اس وقت تک ان کی ویزا کی کارروائی شروع نہیں کی جائے گی. اصول بدل گیا اور پورے اس میں ہنگامہ, اور اس جماعت کی جو کارگزاری جو کچھ بھی ہوئی سو پردے میں ڈال کر اس کو وہیں پر دفن کر دیا. تو یہ اسباب کی پہلی جماعت تھی وہ بدنام کرنے والی. تو یہ عقیدہ گویا صرف زبانی نہیں, عقیدے کے اعتبار سے بھی یہی. تو خیر بہرحال یہ تو میں اس لیے مثال کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ ایک عقیدے کی گمراہی کیا ہے. اس کے علاوہ تو بہت سارے ہیں کہ ان کے صحابہ کی توہین ہے, صحابہ کو نکمے کہنا, نعوذ باللہ من ذالک. وَإِن تَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اس آیت کے ترجمہ کرتے ہوئے وہ تمہاری طرح نکمے نہیں ہوں گے, یعنی صحابہ سے خطاب. اور اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہ ہونے کو کہنا. اب تو نئے ملفوظات اب شروع ہو رہے ہیں. ان ملفوظات میں تو یہ ہے کہ آپ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ و صحابہ کے ساتھ جو مددیں ہوئیں وہ ایمان کی وجہ سے نہیں ہوئی, وہ ایمان کی وجہ سے نہیں ہوئی, وہ دعوت کی وجہ سے ہوئی. یہ ملفوظ شروع ہو گیا ہے. اب ماشاءاللہ حضرت کے جتنے ماننے والے ہیں اب حضرت کو معصوم کہنا شروع کر دیے کہ بھئی ہمارے حضرت جی سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی, نہ تصور کے اعتبار سے نہ تخیل کے اعتبار سے. اور کہ کوئی کسی کو معصوم کہتا ہے گویا وہ نبی مانتا ہے. ابھی نبی ہی تو معصوم ہوتے ہیں. تو مہدوی ہونے کا, ان کے مہدی ہونے کا بارے میں تو ماشاءاللہ جناب مولانا مستقیم صاحب بستوی انہوں نے ایک فون میں باقاعدہ اقرار کیا ہے, ارے بھئی ان کو تو عرب حضرات مہدوی تسلیم کرتے ہیں, تم کہاں پڑے ہوئے ہو, امام مہدی مانتے ہیں, تم کہاں پڑے ہوئے ہو. یہ سمجھا رہے ہیں حضرت, اتنا بڑا مقام ہے ان کا, یہ کہنا چاہتے ہیں. یعنی عربوں کے یہاں اتنا عقیدہ ہے. ایک فلسطینی نے کہہ دیا تھا, اس نے کہا تھا کہ یہ مہدی لگتے ہیں مجھے, تو اسی بات کو رکھ کر اڑانا شروع کر دیا. اب معصومیت کی بات خوب چل رہی ہے اور ماشاءاللہ ہر جگہ پر وہ جو کرامت ورامت تو اپنی جگہ پر ہیں ہی. تو خیر بہرحال اب ان کے متبعین کے بیانات آپ سنیں گے, بالکل دعوت کے بیانات نہیں لگیں گے آپ کو. ایسا لگے گا گویا ایک شخصیت پرستی کا بہت بڑی محنت چل رہی ہے. شخصیت پرستی کی محنت چل رہی ہے. حضرت کے کرامات, معجزات, جھوٹے ووٹے جو بھی ہیں سب کے سب. اب رات کی خبر سن لیجیے. ایک صاحب سے میری بات جی, تو انہوں نے یہ بتایا کہ ابھی جو بھوپال میں اجتماع ہوا تھا اور حضرت کے جو بیانات ہوئے تھے ان بیاناتوں میں اتنی غلطی ہے کہ اس کو لے کر, ان بیانوں کو لے کر وہاں کے علماء اکرام دارالعلوم دیوبند پہنچے ہیں. اچھا, ہاں,
یہ ابھی کی تازی بات ہے جی. اللہ. ہاں جو اس میں ہوئے ہیں بھوپال میں. ہاں کتنی اونچ نیچ ہے ان بیانوں کے اندر بہت زیادہ. یہ تک کہا ہے کہ جو مدرسے چل رہے ہیں یہ بالکل سنت کے خلاف چل رہے ہیں. ہاں جی. ہاں یہ نہیں تھا پہلے مسجد سے تصنیف ہوتا ہے. تصنیف کے بارے میں بھی کچھ کہا کہ تصنیف اصل میں تجارتیں ہیں. اب تصنیف کی کیا ضرورت. بہت کچھ ہے. یعنی ان کی باتیں تو بہرحال اس کی تو اس وقت میں مستقل PDF بنی ہوئی ہیں مولانا صاحب کے گمراہ کن ملفوظات. اور میں نے جو کہا ان کی باتوں کو رکھ کر ساؤتھ افریقہ کے علماء نے کفر کا فتویٰ دے دیا. اچھا باقاعدہ انگریزی میں وہ کتاب ہے, بھیجوں گا میں آپ کو. کفر کا فتویٰ دے دیا. ان کے موبائل پہ ڈال دو اسے ذرا. ہاں نمبر 97. اللہ حفاظت فرما. اللہ حفاظت.